بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہوا تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ اونٹ اپنے مالکوں سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے اپنے مالکوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلتا رہا، اور جب موسم گرما آتا تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اب جب کہ یہ ہستہ خالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اس اونٹ کو بیچیں گے اور نہ ہی اس کو ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اونٹ نے جب چوتھی مرتبہ کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے پھر کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی گئی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔
جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔